الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين والقاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات میرے دوستوں، میرے محترم سامعین، دعا ہے رب کائنات آپ کو فرشتہ پر بیٹھنا اور چہلہ میں امام مظلوم کے عنوان سے ملک رشتہ مجالس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے دوستو، بزرگان گرامی، سورہ نساء کی آیت 59 تلاوت کی گئی، جس میں مالک نے ارشاد فرما رہا ہے: آئے ایمان والے، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اس ہستی کی جس کو اللہ نے اس کے بولنے کو امر کا درجہ دیا ہے. ہر ایک کے حکم کو بھی امر کی حیثیت اور درجہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. صاف ظاہر ہے کہ امر اسی کا ہو سکتا ہے جس کی اطاعت واجب ہو، اور اس جگہ بھی اطاعت اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کی طرح اور رسول کی اطاعت کی طرح واجب قرار دی ہے، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے بلکہ اطاعت مطلقہ ہے. اس آیت میں 3 اطاعتوں کا حکم ہوا، لیکن لفظ اطیعوا جو ہے وہ 3 نہیں بلکہ 2 دفعہ لفظ اطیعوا کا استعمال ہے. فرمایا اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی. پھر لفظ آیا اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی. نسبی حالت میں اولو الامر. ظاہراً طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں پر لفظ اطیعوا جو ہے دوبارہ پھر ایک دفعہ تکرار ہو جاتا، اولو الامر کے لیے بھی لفظ اطیعوا ایک دفعہ پھر آ جاتا، جبکہ ایک ہی اطیعوا میں اولو الامر بھی ہیں اور رسول بھی. مالک یہ سمجھانا چاہتا ہے دیکھو، اولو الامر کی اطاعت کوئی علیحدہ اطاعت نہیں ہے بلکہ ان کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے. اولو الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح واجب. اور اس کے بعد پھر یہ اطاعت جو ہے مطلق، اس میں کوئی شرط نہیں، قید نہیں لگائی گئی. قید کس کے لیے لگائی جاتی ہے؟ مشروط کس کی اطاعت کو قرار دیا جاتا ہے؟ جس کی اطاعت میں غلطی کا شائبہ ہو
زمان کے ساتھ وہ مختص ہو اور دوسرے زمان کے ساتھ مختص نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ کچھ موارد میں اطاعت جو ہے وہ واجب ہو اور کچھ موارد میں اطاعت واجب نہ ہو تو اسے کہتے ہیں اطاعت مشروط۔ لیکن یہاں جو ہے اطاعت مشروط نہیں ہے بلکہ مطلق ہے، جس طرح اللہ کی اطاعت مطلق کوئی قید نہیں، رسول کی اطاعت مطلق کوئی قید نہیں، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ بھی مطلق ہے، اس میں شرط نہیں ہے کہ صلح میں ان کا کہنا ماننا، جنگ میں نہ ماننا، مطلق ہے۔ صلح ہو تو تب بھی ان کی اطاعت واجب ہے، جنگ ہو تب بھی ان کی اطاعت واجب ہے، اور اطاعت واجب کے لیے پھر کوئی شرائط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، اور غلطی اس سے نہیں ہوتی جو معصوم ہو، اور جو غیر معصوم ہوگا اس سے غلطی کا امکان جو ہے اپنی جگہ پر باقی ہے، جتنا بے شک وہ متقی بنے بھی، جتنا صاحب عمل بھی وہ بے شک بن جائے، لیکن اس سے غلطی کا امکان اپنی جگہ پر موجود ہے۔ شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، اور دوسری شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں اتنا علم ہو کہ اس کا علم علم لدنی ہو، وہ یہاں علم حاصل نہ کرے بلکہ وہ علم اللہ کی بارگاہ سے علم لے کر آئے۔ اور یہ افتخار ہے جعفریہ مسلک کو کہ انہوں نے جتنے علوم لیے ہیں، جتنے عقائد لیے ہیں، جتنے عمل لیے ہیں، جتنے فروع لیے ہیں، پوری شریعت، پورا دین وہ غیر معصوم سے نہیں لیا بلکہ معصوم سے لیا، اور ان ہستیوں سے لیا جن کا علم کسبی نہیں، کہ یہاں علم انہوں نے حاصل کیا ہو، نہیں یہاں انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کا علم لدنی ہے، جس کا نام ہے علم وحبی، علم عطائی، علم لدنی من جانب اللہ۔ جس طرح رسول کا علم لدنی ہے، اسی طرح اولی الامر کا علم لدنی ہے۔ دیکھیے اسی کو ہی بیان فرماتے ہیں جناب امیر المومنین، صلوات پڑھ لیجیے۔ اب فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ زکن زکا، رسول نے علم مجھ علی کو ایسے دیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ مثال تو بدلی بھی جا سکتی تھی، یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ رسول نے علم مجھ علی کو ایسے دیا جس طرح ماں بچے کو دودھ دیتی ہے۔ نہج البلاغہ میں اس قسم کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ میں رسول کے ساتھ لازم و ملزوم ہو کے چلتا تھا، جہاں جہاں سے رسول قدم اٹھاتے میں وہاں قدم رکھتا اور ان سے جدا نہیں۔ یہ پوری تفصیل موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر، لیکن یہاں پر حضرت امیر نے جو تشبیہ مثال استعمال کی ہے وہ یوں ہے کہ رسول نے مجھے علم ایسے دیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے، یا امیر المومنین اس طرح فرما دیتے جس طرح ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، لیکن وہ مثال سرکار نے نہ دی، بلکہ مثال یہ دی کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے، اس میں ایک سر ہے، ایک راز ہے جس کی طرف جو ہے اشارہ کیا حضرت نے کہ دودھ والی مثال اس لیے نہ دی کہ ماں جو غذا خود کھاتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور جب اپنے بچے کو دیتی ہے وہ اور ہوتی ہے، یعنی غذا بدل گئی، وہ اصلی کیفیت والی غذا اس شکل میں نہ رہی، لیکن پرندے کو جیسے غذا ملتی ہے بغیر کسی تبدیلی کے وہ اپنے بچے کو دیتا ہے۔ سنو، یعنی جس طرح اللہ نے مجھ نبی کو علم دیا بغیر کسی تبدیلی کے، میں نے علی کو دیا، یعنی معصوم کے علم میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، عین وہی علم ہے، وہ
اول الامر کے بعد جو علم رسول ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں علم کے پھیلانے کے لیے اور جہالت کے ختم کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور جہاں مقاصد سورہ جمعہ کی آیت میں اللہ نے بیان فرمائے کہ یہ رسول هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ غرض بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر کو بھیجا گیا، اس کے اہداف کیا ہیں، ان میں ایک ہدف کیا ہے؟ علم پھیلانا، اور بعد میں تزکیہ نفوس، علم۔ اسی علم کو پھیلانے کے لیے پہلا مدرسہ جو ہے وہ قائم ہوا، اور وہ دھرتی پہ یوں کہوں، بچے بھی متوجہ ہو جائیں، بزرگان کو تو علم ہے ہی کہ پہلی کلاس منعقد ہوئی نرسری، اور پڑھانے کے لیے جو استاد آئے وہ نبی ہیں۔ میں یوں کہوں اللہ کا وہ اتنا احسان ہے کہ اس نے علم لینے والے بعد میں پیدا کیے، علم دینے والا پہلے۔ معلم جو ہے اس کا انتظام اللہ نے پہلے کیا، اور پہلی کلاس نرسری کی منعقد ہو گئی، اور پڑھانے والے حضرت آپ، اور اس کے بعد وہ کلاس جو ہے منتقل ہو گئی نرسری سے پرائمری کی طرف۔ البتہ پرائمری میں چھوٹے چھوٹے جزوے ضرور ہوتے ہیں، چھوٹے قاعدے، لہذا اب جو استاد آیا ان پر باقاعدہ صحیفے نازل ہوئے، اور پڑھانے والا استاد پہلے والے استاد سے علم میں زیادہ۔ پہلے استاد صرف نبی تھا، اب جو استاد آیا ہے وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ نام حضرت نوح۔ اب یہ کلاس منتقل ہو گئی پرائمری کے بعد ہائی اسکول کی طرف، اور جیسے ہائی اسکول میں یہ کلاس منتقل ہوئی، وہ استاد آیا جو پہلے والے استادوں سے علم میں زیادہ، اور اب باقاعدہ کتابیں نازل ہونے لگ گئی، صحیفے ختم ہو گئے، اور زبور جیسی کتاب آ گئی، حضرت داؤد جیسے نبی آ گئے۔ وہ کلاس جو ہے منتقل ہو جاتی ہے پھر کالج کی طرف، اور کالج میں جب یہ کلاس پہنچتی ہے، اب جو پڑھانے والا استاد ہے وہ پہلے والے استادوں سے علم میں زیادہ، اور کتاب بھی پہلے والے کتابوں سے وہ علوم میں زیادہ۔ کتاب کا نام تورات ہے اور پڑھانے والے حضرت موسیٰ۔ وہ کلاس جو ہے منتقل ہو جاتی ہے آخری کلاسوں کی طرف، فائنل ایئر کی کلاسیں منعقد ہوئیں، اور پڑھانے والے حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے، اور کتاب انجیل جیسی آ گئی، اور یہ کلاس منعقد ہو گئی یونیورسٹی میں۔ اس کا درجہ جو ہے وہ بڑھ گیا، پہلے والے مراحل طے ہو گئے۔ اب جیسے یہ کلاس یونیورسٹی میں پہنچی، اب جو استاد آیا وہ تمام سابقہ اساتذہ سے علم میں زیادہ، اور کتاب بھی ایسی کتاب آئی کہ جو تمام کتابوں سے علوم میں کامل بھی، جامع بھی، قیامت تک کے لیے وافی بھی، کافی بھی، اور کتاب یعنی ایسی کتاب جس کے اندر تمام سابقہ علوم بھی اور قیامت تک کی ضرورتیں بھی اس کے اندر موجود، کتاب ایسی جس کے اندر تورات کا علم بھی، زبور کا علم بھی، انجیل کا علم بھی، قیامت تک کے علوم جو ہیں ضرورت والے وہ سب اس کے اندر، اور پڑھانے والا وہ استاد جو جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء سے افضل بھی، اور ان نبیوں کا بھی نبی۔ اب وہ اس دنیا میں اس نے اس کلاس کو لیا اور علوم جو ہے وہ پھیلائے۔ اب وہ جب استاد اس دنیا سے چلا گیا، اب کیا خیال ہے، اب وہ سیٹ خالی ہو گئی، اس سیٹ پہ اب کون آ کر پڑھائے اور اس کلاس کو سنبھالے؟ آپ کہیں گے بلا لاتے ہیں حضرت آدم کی خدمت میں جا کر عرض کرتے ہیں، عجب نہیں جواب دیں، میں تو نرسری کا معلم ہوں اور یہ یونیورسٹی کی کلاس ہے۔ بلا لائیے حضرت نوح کو، کہیں گے میں پرائمری کا استاد ہوں اور یہ کلاس جو ہے یونیورسٹی کی ہے۔ بلا لائیے حضرت موسیٰ کو،
حضرت عیسیٰ کو کہیں گے کہ میرے اوپر جو کتاب نازل ہوئی میں اس کتاب کا مدرس ہوں اور استاد ہوں. ہاں یہ کتاب تو وہ پڑھا سکتا ہے جو تمام کتابوں کا عالم ہو, جو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کرے لو سنیت لی الرسالہ, اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے لجلست علیہا, اور میں اس مسند قضا کے اوپر بیٹھ جاؤں, لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل القرآن بقرآنہم. تورات والے آ کر مجھ سے تورات پوچھیں, زبور والے آ کر مجھ سے زبور پوچھیں, انجیل والے آ کر مجھ سے انجیل پوچھیں, قرآن والے آ کر مجھ سے قرآن پوچھیں. میں ہر کتاب کے ماننے والے کو ایسا جواب دے گا کہ اس کی کتاب بول اٹھے گی صدقت یا علی, آپ نے ایسے فرمایا جس طرح ان کتابوں کے اندر درج ہے. جن کے پاس رسول والا علم, یعنی جس کے علم میں ذرا برابر غلطی کا امکان جو ہے وہ نہ ہو, اسے معصوم کہتے ہیں, اسے عالم علم لدنی کہتے ہیں. اور یہاں سے ہی جو دو جاتے بن گئے امت مسلمہ میں, عکاش دو راہیں نہ بنتی اور ایک ہی راہ پہ پوری امت جو ہے متفق ہو کر گامزن رہتی. وہ یہی ہی بنیاد ہے کہ ایک گروہ نے یہ کہا کہ رسول عالم تھے, عالم علم لدنی, لہذا ان کی جگہ پر عالم ہی آئے گا. اور دوسرے گروہ نے کچھ اور شخصیات کا انتخاب کیا کہ جس کے ساتھ پہلے گروہ نے اتفاق نہ کیا. وہ اتفاق نہ کرنے کا سبب وہ یہی تھا کہ ان کے پاس رسول والا علم نہیں تھا, اور رسول والا علم جن کے پاس تھا وہ جھوم کے یہ کہتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لڑو علم وللآداء مالو فإن الوالا جفنا قریب فإن العلم موقع لا جدالو. ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے ہم اہل بیت رسول کو علم کی دولت سے نوازا, اور ہمارے دشمن کو جو ہے وہ مال دیا. مال فنا ہو جانے والی شے ہے, اور علم وہ دولت ہے جس کو کوئی فنا نہیں. یہ بنیاد علم, اور علم ہی سبب ہے کہ اطاعت جو ہے وہ مطلق ہے اولی الامر کی, کہ اولی الامر کی اطاعت جس میں کوئی شرط نہیں, کوئی قید نہیں, اور علوم جو اولی الامر دیں گے یہ رسول سے اخذ کیے ہوئے. سبب پڑھ دیجیے بابا. اس سلسلے میں خود روایات میں جائیے اور قرآن کی آیات کی تفاسیر جب دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ بعد رسول جب بھی کوئی آیا ہے اور اس نے آ کر سوال کیا ہے اور اس سوال کا جواب جب نہ بن پایا تو ضرورت پڑی کہ اس ہستی سے جا کر سوالوں کے جواب معلوم کیے جائیں جس کے پاس رسول والا علم تھا. اور کتنے مبارک کثیرہ اور کتنے وہ فیصلے ہیں. ذرا اگر ان فیصلوں کی طرف دیکھیں, وہ قضاوت علیہ کے وہ باب اور قضاوت علیہ کے وہ چیپٹر, کہ اگر دنیا آتی ہے اور وہ مسائل مشکلات جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں اور ان مشکلات کے جوابات نہیں بن پاتے تو پھر اسی دروازے پہ آنے کی ضرورت پڑتی ہے جس کے متعلق نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیات الباب. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. ارے علم رسول لینا ہے, نہ دائیں جاؤ نہ بائیں, بس دروازے کے پاس.
دیکھ لیجیے، میں ایک جملہ جو ہے آپ کی توجہ کے لیے پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ ذہن میں بھی رہ جائے کہ دو عورتیں جب پیش ہوتی ہیں دربار میں اور دو بچے بھی ہیں، ہر عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بیٹا جو ہے میرا ہے، بیٹی کی ماں بننے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ ہر عورت کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا بیٹا، دو عورتیں، بچی موجود ہے پر کوئی اس کے ماں کا اعلان جو ہے وہ نہیں کرتی۔ اس وقت موجود حاکم جو ہے وہ یہ گواہ طلب کرتا ہے، لیکن گواہ جو ہے وہ کسی عورت کے پاس نہیں۔ اب گواہ کے بغیر تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا کہ کیسے مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو اس وقت عام مسئلے کو حل کرنے کے لیے مشکل پیش آ گئی، اور اس وقت سرکار امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ حضرت نے بآسانی اس مسئلے کو حل کیا، ایسے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تشریف لے آئے اور دیکھ کر فرمایا کمبر جی مالک ممبر، دو شیشیاں لے آؤ پر ایک جیسی ہونی چاہیے، یعنی اس میں کوئی سود کا فرق بھی نہ ہو، ایک ہی کارخانے کی بنی ہوئی، جس کی پیمائش جو ہے لمبائی گہرائی اور وہ چوڑائی جو ہے وہ برابر ہو اور کوئی اس میں فرق نہ ہو۔ دو شیشیاں پیش کی، فرمایا کہ ایک شیشی اس عورت کو دے دو اور دوسری شیشی جو ہے اس دوسری عورت کو دے دو، اور انہیں کہا جائے الگ الگ حجرے میں چلی جائیں اور اپنے سینے کا دودھ جو ہے اس میں بند کریں ان شیشیوں میں۔ وہ دونوں عورتیں گئی اور انہوں نے الگ الگ جو ہے ان شیشیوں میں اپنے سینے کا دودھ جو ہے وہ بند کیا اور پھر حضرت امیر کی خدمت میں کمبر نے پیش کی تو حضرت فرماتے ہیں کمبر ترازو لے کر آؤ۔ ترازو لایا گیا، فرمایا ان کو تولو۔ تو جیسے ان شیشیوں کو تولا گیا تو ایک شیشی کا وزن اگر ایک تولا ہوا تو دوسری شیشی کا وزن جو ہے وہ 2 تولے ہوا۔ اتنا فرق ہو گیا، حالانکہ شیشیاں ایک جیسی تھی، کوئی فرق اس میں نہیں تھا، لیکن جب ان کی پیمائش کی گئی تو ایک شیشی کا وزن 1 تولا اور دوسری شیشی کا وزن جو ہے وہ 2 تولے، اتنا فرق ہوا۔ حضرت دیکھ کر فرماتے ہیں جس شیشی کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہے نا، یہ عورت جو ہے یہ دودھ اس عورت کا ہے جو لڑکے کی ماں ہے، اور جس شیشی کا وزن کم ہے وہ جو ہے لڑکی کی ماں ہے۔ دنیا والے کہنے لگے یا امیر ہمیں تو قرآن سے دلیل چاہیے۔ حضرت دیکھ کر فرماتے ہیں قرآن میں تو موجود ہے پر توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہہ دیا للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت میں لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ، اور اس وجہ سے دودھ جو ہے اس لڑکے کی ماں کا جو ہے وہ وزنی ہے۔ کثیر موارد پیش آئے کہ ان موارد میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے پریشانی آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے اس دروازے کو چھوڑ دیا جس دروازے کے متعلق نبی نے فرمایا تھا کہ اس دروازے کو میں نے اپنے شہر کے لیے معین کیا ہے، تمہیں علوم لینے ہیں تو اسی دروازے سے آنا پڑے گا۔ اس دروازے کو معین خود پاک پیغمبر نے کیا اور فرمایا یہی ایک ہی دروازہ ہے، اور اسی دروازے سے آؤ تو آگے شہر ہے، اور شہر میں کون سی چیز نہیں ہوتی، ہر شہر تمہیں مل جائے گی، لیکن آنا دروازے سے پڑے گا۔ اولل الامر، گفتگو یہ چل رہی ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اولل الامر کی، یعنی وہ جس کے بولنے کو، جس کے حکم کو، جس کے کہنے کو اللہ نے امر کا درجہ دیا ہے۔ آگے اگر جائیں امر کے آگے دنیا میں جائیں تو بڑی بحث ہے، ولایت تکوینی کی بھی بحث شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر ادھر واقعہ اتنا تقریر طولنا اختیار کر جائے، لیکن میں علم کی طرف متوجہ کر دوں کہ علم وہ واحد سبب ہے جس سے امت مسلمہ میں 2 دھڑے ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کو نبی نے معین کیا تھا وہ بار بار یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے لقد ہاہنا جمع، علی کے سینے میں علم ٹھاٹھے مار کر بہ رہا ہے، اے کاش کوئی عالم ملے علی یہ علم اسے دے، اور اس کے مقابلے میں
کچھ ایسے بھی افراد، ایسے حاکم معین کر دیے گئے جو علوم لدنی سے خالی تھے، یعنی دنیا کا علم دنیاوی حساب سے تو رکھتے تھے ہاں، لیکن ان کے پاس علم لدنی، علم وحی، خدائی علم جو ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے جب خطبہ دیا تو دیکھ کر کہا کہ اگر ہم سیدھے چلیں تو تم اطاعت کرنا، اگر ہم سے کجی ہو جائے تو آپ اصلاح کر دینا۔ یہ جملہ معصوم نہیں کہہ سکتا، عالم علم لدنی نہیں کہہ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار امین دیکھ کر فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ سوال کریں میں جواب دوں، اللہ نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے اور میرے استاد جو ہے وہ رسول ہے۔ آئیے تو اس وقت جو ہے ایک آدمی جو ہے سوال کرتا ہے، یا امیر المومنین، جب بھی سوال ہوتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ غور و خوض ہے، نہ فکر ہے، نہ پریشانی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بندہ خدا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنا ہیں؟ کہتا ہے 5۔ امام فرماتے ہیں تو نے انگلیوں کو دیکھا نہیں؟ فوراً کہہ دیا 5۔ نہ دیکھ کر کہتا ہے یہ تو ہر وقت میرے سامنے موجود ہیں۔ امام دیکھ کر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا علم عطا کیا ہے کہ اس کے دیے ہوئے علم کی برکت سے کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے سامنے ایسے حاضر ہے جس طرح تیرے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی آتا۔ نکاح کے طریقے جو ہیں وہ مختلف ہو گئے۔ یہ دین میں جو اتنے اختلافات ہوئے اس کا واحد سبب یہ ہے کہ علم ان سے نہ لیا گیا جن کے متعلق نبی نے حکم دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ تشریف لاتے ہیں اور امام دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ اے اہل عراق کو فتویٰ دینے والے، میں نے سنا ہے کہ آپ عراق والوں کو فتویٰ دیتے ہیں، احکام شرعیہ بتاتے ہیں۔ دیکھ کر کہنے لگے ہاں بالکل، میں اہل عراق کو جو ہے وہ احکام شرعیہ بتاتا ہوں۔ اس وقت امام دیکھ کر پوچھتے ہیں تو اہل عراق کو اگر احکام شریعہ کا فتویٰ دیتا ہے تو بتا تیرا مدرک ماخذ کیا ہے جس سے تو احکام کو نکال کر استنباط کر کے تو پیش کرتا ہے، تیری دلیل کہاں سے ہوتی ہے، تیرا مدرک کیا ہے، کس چیز سے احکام دیکھ کر تو بتاتا ہے؟ دیکھ کر کہتا ہے قرآن سے میں احکام بتاتا ہوں۔ امام دیکھ کر فرماتے ہیں اگر تو قرآن سے احکام بتاتا ہے تو پھر ذرا یہ بتا کہ قرآن میں جو آیات ناسخ ہیں تجھے علم ہے کہ ناسخ کون سی ہیں اور منسوخ کون سی ہیں، محکم کون سی ہیں اور متشابہ کون سی ہیں؟ دیکھ کر کہنے لگا ہاں مجھے علم ہے۔ امام دیکھ کر فرماتے ہیں اگر تجھے علم ہے تو پھر ذرا یہ بتا کہ یہ قرآن کی آیت جس میں مالک ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نقدر فیہا السیرا لیالیا و ایاما آمنین، کہ ہم نے اس سفر کو جو ہے وہ امن ہی امن قرار دیا ہے، رات دن
ایام دنوں میں بھی اور لیالی رات ہو تب بھی امن ہے. جو بھی اس ٹکڑے میں سفر کرے گا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بتا یہ کون سا سفر ہے, زمین کا کون سا خطہ ہے کہ قرآن جسے بیان کر رہا ہے. دیکھ کر فرمانے لگے کہ مکے اور مدینے کے درمیان والا حصہ ہے. یہ وہ ٹکڑا ہے جہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے, امن ہی امن ہے رات دن. امام دیکھ کر فرماتے ہیں تو نے خود بھی کئی دفعہ سفر کیا اور تو نے دیکھا کہ اس جگہ پر کتنے آدمیوں کو لوٹ لیا گیا. قرآن کہتا ہے یہاں امن ہی امن ہے, کسی کو نہیں لوٹا جائے گا, جبکہ یہاں پر لوٹ لیا گیا. قرآن کو غلط نہیں کہہ سکتا. خاموش ہو گئے. ذرا فرق واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے جنس کے متعلق سفارش کی تھی کہ فقہ کن سے لینی ہے. دنیا نے ان کا دامن چھوڑا جس کے نتیجے میں یہ اختلافات ہو گئے. تو اس وقت امام نے دوسری آیت پڑھی, دیکھ کر فرمایا پھر یہ بتا قرآن کی یہ والی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم من دخلہ کان آمنا, جو بھی اس کے اندر آ گیا وہ امن پا گیا. ذرا یہ بتا یہ آیت کسے بیان کر رہی ہے؟ دنیا کے امام ہیں, کوئی طالب علم نہیں ہے, امام ہے, اہل فتویٰ ہے, باقاعدہ فقہ کا امام ہے اور اس کی فقہ جو ہے نافذ ہے. لیکن اماموں سے پوچھتے ہیں اگر تو قرآن سے فتویٰ دیتا ہے, تیرا مدرک و ماخذ دلیل قرآن جو ہے وہ قرآن ہے, تو ذرا یہ بتا اگر تجھے علم ہے ناسخ و منسوخ کا, محکم و متشابہ کا, تو بتا اس آیت سے کیا مراد ہے من دخلہ کان آمنا. دیکھ کر فرمانے لگے اس سے مراد ہے خانہ کعبہ بیت اللہ, جو بھی اس کے اندر آ گیا وہ امن پا گیا. ٹھیک. امام دیکھ کر فرماتے ہیں اگر ایسے ہے اس سے مراد جو ہے وہ بیت اللہ ہے, تو پھر ذرا یہ بتاؤ سعید ابن جبیر اور عبداللہ ابن زبیر کو بیت اللہ میں کیوں قتل کر دیا گیا؟ اگر قرآن کی آیات سے یہ موارد مراد ہے, آپ نے جواب دیا ہے, تو پھر یہاں تو برعکس مطلب پہ جاتے ہیں, جبکہ قرآن غلط نہیں کہہ سکتا. خاموشی ہو گئی اور دیکھ کر پلٹ کر جملہ فرمایا. دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو میں اپنی قیاس پر عمل کرتا ہوں. قیاس ہے میرا مدرک ماخذ, قیاس کے ذریعے احکام استنباط کر کر کے جو ہے میں دنیا تک پہنچاتا ہوں. امام دیکھ کر فرماتے ہیں اگر قیاس کے ذریعے احکام کا استنباط ہے تو پھر ذرا یہ بتاؤ تیری قیاس اس مسئلے میں کیا کہتی ہے کہ قتل زیادہ گناہ ہے یا زنا؟ توجہ تو ہے نا. یہ امام صادق جو ہیں وہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھیے کہ احکام بیان کر سکتا ہے تو کون, استنباط کر سکتا ہے تو کون, قرآن کا عالم ہے تو کون. بتا قتل زیادہ گناہ ہے یا زنا؟ دیکھ کر کہنے لگے کہ قتل زیادہ گناہ ہے. امام دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر قتل زیادہ گناہ ہے تو قتل کے لیے شریعت میں 2 گواہ ہیں اور زنا کے لیے 4 گواہ ہیں. اگر قتل زیادہ گناہ ہے تو اس کے لیے 2 کیوں اور زنا کے لیے 4 کیوں؟ خاموش ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم علم لدنی نہیں تھے. امام دیکھ کر فرماتے ہیں اچھا یہ بتا کہ پیشاب کا قطرہ جو ہے وہ زیادہ نجس ہے یا یہ نطفے کا قطرہ یہ زیادہ نجس ہے؟ تو دیکھ کر کہنے لگا کہ پیشاب کا قطرہ جو ہے وہ زیادہ نجس ہے. امام دیکھ کر فرماتے ہیں اگر پیشاب کا قطرہ زیادہ نجس ہے تو اس کے خروج پر, نکلنے پر شریعت نے کیا فرمایا ہے؟ شریعت نے کہا کہ اس جگہ کو دھو ڈالو کافی ہے. دھونے سے وہ پاکیزگی کے احکام جاری ہو جاتے ہیں, لیکن اس نطفے کے خروج سے دھونا کافی نہیں ہے, وہاں غسل واجب ہو جاتا ہے. اگر وہ زیادہ نجس ہے تو دھونا کافی کیوں, اس پر غسل واجب کیوں؟ خاموش ہو گئے. تب دیکھ کر امام دیکھ کر فرماتے ہیں اچھا پھر یہ بتا تیری قیاس کیا کہتی ہے کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟
نماز افضل ہے یا روزہ؟ دیکھ کر کہنے لگے کہ نماز افضل ہے روزہ سے۔ امام دیکھ کر فرماتے ہیں اگر نماز افضل ہے روزہ سے تو پھر ذرا یہ بتا کہ ہر مہینے میں عورت ناقص العبادت ہے نا، 7 دن 8 دن عبادت نہیں کر پاتی نا، پاکیزگی نہ ہونے کے سبب۔ آپ کو علم ہے نا فقہ کے مسائل کا، ہاں، تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی نمازیں اس کی رہ جاتی ہیں، ہاں، وہ نمازیں معاف ہیں، لیکن جو روزے رہ جاتے ہیں ان روزوں کی قضا واجب ہے۔ اگر نماز افضل ہے تو وہ عورت کو معاف کیوں، اور روزہ غیر افضل ہے تو اس کی قضا واجب کیوں؟ دیکھ کر خاموش ہوئے اور پھر دیکھ کر فرمانے لگے کہ میں جو ہے وہ اپنی ذاتی رائے سے جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہوں۔ ذاتی رائے، علم کی گفتگو چلی ہے، اولو الامر میں علم کی صفت جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو دیکھ کر امام پوچھتے ہیں ذرا یہ بتا اگر ذاتی رائے سے تو فتویٰ دیتا ہے اہل عراق کو تو ذرا اس سلسلے میں بتا تیری ذاتی رائے کیا ہے اس مسئلے میں کہ ایک آقا اور ایک ہی غلام تھا، اس نے اپنی شادی اور اپنے غلام کی شادی جو ہے وہ ایک ہی دن کی، آقا کی شادی اور غلام کی شادی ایک دن میں ہو گئی، اور کچھ دن وہ وطن میں رہے اور اس کے بعد وہ آقا اور غلام جو ہے وہ چلے گئے سفر پہ۔ پیچھے اتفاق ایسا ہوا کہ مکان کی چھت گر گئی، اور چھت گرنے سے پہلے اللہ نے ان دونوں کو بیٹے دے دیے، آقا کے گھر بھی بیٹا ہوا اور غلام کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوا، اور کچھ دن گزرے تو چھت گر گئی، چھت جو گری دونوں عورتیں مر گئی، دونوں بچے بچ گئے، اور سفر سے وہ آقا بھی واپس آ گیا اور وہ غلام بھی واپس آ گیا۔ آئے تو کیا دیکھا کہ دونوں عورتیں مر گئی ہیں، دونوں بچے زندہ ہیں۔ اب ذرا یہ بتا تیری ذاتی رائے کیا کہتی ہے، ان دو بچوں میں سے آقا زیادہ کون ہے، غلام زیادہ کون ہے، وارث کون ہے، اور ورثہ میراث جائیداد جو ہے وہ کون ہے؟ ذاتی رائے کیا کہتی ہے؟ عالم علم لدنی نہیں تھی، اس لیے چپ ہو گئے، خاموشی چھا گئی۔ جب خاموشی چھا گئی تو دیکھ کر کہنے لگے کہ میں حدود قصاص دیات کے مسائل زیادہ جانتا ہوں۔ یہ الگ افریقہ کے باب ہے، حدود قصاص دیات۔ اگر کوئی آدمی جو ہے کسی کا بازو توڑ دے تو بازو کے بدلے بازو، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ٹانگ کے بدلے ٹانگ، یہ الگ ایک بات ہے لیکن تفصیل میں نہیں جاتا۔ دیکھ کر امام فرماتا ہے کہ حدود و قصاص و دیات کے مسائل زیادہ جانتا ہے، تو پھر ذرا یہ بتا کہ ایک نابینے نے ایک آنکھوں والے کی آنکھیں نکال لی، کیا ہے فقہ کا حکم؟ نابینے کی تو پہلے سے ہی آنکھیں نہیں ہیں، سزا دے تو کیا دے؟ کیا ایک زمین گیر نے، ایک زمین گیر ابا جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اس نے صحیح سالم آدمی کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دی، تو اس کی تو پہلے سے ٹانگیں نہیں ہیں، چپ ہو گئے، جواب نہ بن پایا۔ تو اس وقت امام دیکھ کر فرماتے ہیں اچھا پھر یہ بتا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن حتماً سوال کیا جائے گا نعمتوں کے متعلق۔ یہ قرآن جو نعمتوں کے متعلق کہتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کہا لباس اور خوراک۔ کہا اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے اور اس کو تو کھانا کھلائے تو اس کا حساب لے گا؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ نے ہمیں یہ کھانا کھلایا تو اسی کا حساب لے گا؟ کہا پھر مجھے نہیں پتا نعمتوں سے کیا مراد ہے۔ فرمایا نعمتوں سے مراد وہ ولایت اہل بیت ہے جو ایک عظیم نعمت ہے۔ میں نے آپ کی توجہ جو ہے مبذول کرنا اس جملے کی طرف کہ اولو الامر اللہ نے جس کو معین کیا اور رسول اللہ نے اس کا اعلان کیا وہ ایسا صاحب امر کہ جو عالم بھی ہے اور معصوم بھی ہے، اس کے حکم میں کبھی غلطی نہیں، اس لیے اطاعت جو ہے مطلق۔ دیکھیں شیعہ مذہب میں بیعت جو ہے غیر معصوم کی نہیں ہو سکتی،
بیعت، یہ پیر صاحبان بیعت لیتے ہیں نا، وہ ایک الگ ہے معاشرے میں جو ہو رہا ہے، لیکن فقہی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، شرعی حوالے سے۔ شرعی حوالے سے یہ ہے کہ ہاں بیعت جو ہے وہ معصوم کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے کا معنی بک جانا، اور انسان بکتا ہے اس کے ہاتھ پہ جو غیر شرعی حکم نہ دے سکے، غلط حکم نہ دے سکے، اور وہ فقط معصوم کی ذات ہو سکتی ہے۔ غیر معصوم جو ہے وہ غلط حکم دے سکتا ہے، اس لیے اس کی بیعت جو ہے وہ جائز نہیں۔ جملہ بدل تو شاید واضح نہیں کر سکا۔ ہاں بیعت جو ہے فقط معصوم کی قرار دی گئی، غیر معصوم کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جو انسان کی قیمت دے سکے، اور انسان کی قیمت کم از کم ہے جنت، اس کے ہاتھ پہ انسان جو ہے وہ بیعت کرے جو جنت دے سکے، یعنی وہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہو۔ اور یہی وجہ ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ جنت کا خالق ہے، حسنین جنت کے مالک ہیں۔ میں جملہ یاد کر رہا تھا کہ اللہ جنت کا خالق ہے، حسنین جنت کے مالک ہے۔ ہاں شاید اے دوست جو ہے دلیل سننا چاہیں تو آئیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں، پہلا پارہ، جس میں حضرت آدم جب جنت سے آنے لگے تو جنتی پوشاکیں جنت میں رہ گئی، درختوں کے پتے توڑ کر لباس بنانا پڑا، جنتی غذائیں بھی جنت میں باہر نہیں لے آ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے مالک نہیں، یہ جنت کے مالک کو اختیار ہے، چاہے جنت میں استعمال کرے۔ دیکھیں میں یہاں آیا ہوں، ہاں مجھے ٹھہرایا گیا، آپ کو جو چیزیں وہاں رکھ دی گئی اور استعمال کی اجازت ہے، لیکن ساتھ شکر لے جانے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ مالک اگر شکر لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب آدم جنت سے باہر وہ پوشاکیں نہ منگوا سکے، یہ جنت کے مالک کو اختیار ہے کہ جنت میں استعمال کرے یا عید والے دن رضوان جنت کے ذریعے منگوا کے دنیا میں استعمال۔ یہ معصوم کی اطاعت واجب قرار دی گئی، اور اگر دنیا جو ہے اطاعت معصوم کی کرے گی پھر فساد ختم ہو جائے گا، اسلام اپنی اصلی معنی میں منعقد ہو جائے گا۔ اور آپ ذرا امام کے خطبے پڑھیں، وہ وصیت نامہ جو امام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو لکھ کر دیا، آپ ذرا مطالعہ کیجیے۔ امام دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میں کسی جنگ و جدال کے لیے، پشت و پشتار کے لیے نہیں نکلا، میں کوئی حکومت لینے کے حوالے سے، ہاں یہ ہو فقط غرض نہ، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں تو غیر اس لیے آیا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ پھر دیکھ کر فرماتے ہیں کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به، نہیں دیکھ رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، وان الباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے امام تشریف لائے، یا یوں کہوں کہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے۔ حضرت پاک پیغمبر کی حدیث آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کر دوں، پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا تصلح عوام امتی، میری امت کی جو ہے وہ اصلاح نہیں ہو سکتی الا بخواصها، جب تک میری امت کے خواص کی اصلاح نہ ہو جائے۔ قالوا وما خواص امتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی امت کے خواص کون ہیں جن کی اصلاح سے آپ کی امت کی اصلاح ہو جائے گی؟ دیکھ کر فرماتے ہیں اربعۃ،
وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. اگر یہ 4 قسم کے لوگ سدھر جائیں تو امت سدھر جائے. اب توجہ ہو, یہ حدیث یاد ہو جانی چاہیے. 4 قسم کے لوگ. پہلے فرمایا کہ الملوک والعلماء والعباد والتجار. پہلا الملوک صاحبان اقتدار ٹھیک ہو جائیں تو میری امت ٹھیک ہو جائے گی. نبی فرمایا صاحبان اقتدار سے مراد ہر شعبے کا جو چیف یا ہیڈ, ہر شعبے کا مسئول, وہ اپنے شعبے کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور پھر نچلے ڈپارٹ کو ٹھیک کر دے تو نبی فرماتے ہیں میری امت کی اصلاح ہو جائے. صاحب اقتدار مختلف لے لیجیے, اوپر سے لیجیے. کوئی ملک کا اقتدار رکھتا ہے تو کوئی صوبے کا, کوئی ایک شہر کا, کوئی ایک ضلع کا, کوئی ایک تحصیل کا, کوئی ایک محکمہ ہے اس کا ایک چیف ہے, ایک عدلیہ ہے اس کا ایک چیف ہے, پولیس ہے اس کا ایک چیف ہے. اسی طرح چلے جائیے, ہر شعبے کا جو چیف ہے نبی فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے تو میری امت ٹھیک ہو جائے گی. یا رسول اللہ کیا فرق ہو جاتا ہے کہ ایک صاحب اقتدار اپنے شعبے کا ٹھیک ہو جائے؟ دلیل سنیے پاک پیغمبر کی زبان سے, دیکھ کر فرماتا ہے ان الملوک روات الخلق, یہ صاحبان اقتدار ایسے ہیں جس طرح بکریوں کے چرواہے, جس طرح وہ بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں. صاحبان اقتدار یہ لوگوں کے جان مال ناموس کے محافظ ہیں. اذا کان الراعی زیبا, اور جب یہ چرواہا حفاظت کرنے والا محافظ بن جائے بھیڑیا اور اپنے لوگوں کو کھانا شروع کر دے, فمن یرعی الغنم, پھر بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ نبی فرماتے ہیں کہ صاحبان اقتدار ٹھیک ہو جائیں تو میری امت ٹھیک ہو جائے. پہلا 4 قسم کے لوگ نا. دوسرا سمجھ رہی ہے تقریر, دوسرا جملہ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ والعلماء, علماء ٹھیک ہو جائیں تو میری امت ٹھیک ہو جائے گی. یا رسول اللہ اس کی دلیل صحیح جو ہے وہ دلیل بیان فرماتے ہیں کہ ان العلماء اطباء الخلق, یہ علماء جو ہیں یہ طبیب ہیں, روحانی معالج ہیں, یہ لوگوں کے روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے ہیں. اذا کان الطبیب مریضا, جب ڈاکٹر صاحب خود مریض ہو, فمن یداوی المریض, مریض کا علاج کون کرے گا؟ یعنی علماء اپنا فریضہ, اپنا منصب جو ہے وہ انجام دیں, لیکن کیا کریں؟ اور جس معاشرے میں کچھ علماء نما افراد آ گئے جو عالم نہیں لیکن علماء کے بھید میں آ گئے اور وہی مقبول ہو گئے, جس کے نتیجے میں عوام نے انہی کو ہی بہتر قرار دے دیا اور جس کی وجہ سے اصلاح نہیں ہو رہی. اے کاش اگر اس اسٹیجوں پر ذمہ دار قسم کے علماء لے جاتے جو اصل ہدف بیان کرتے, تو آج معاشرے میں یہ فساد, یہ آلودگیاں, یہ خرابیاں یہ نہ ہو. آج یہ ایک نقص جو ہے نبی کے بقول علماء اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. 2. تیسرا دیکھ کر فرمایا والعباد, تیسرے قسم کے لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں. وہ کون؟ دیکھ کر فرمایا کہ وہ پیر ٹھیک ہو جائیں, گدی نشین ٹھیک ہو جائیں, یا وہ اگوان اور لیڈر جس کے پیچھے دنیا چل رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائیں, جن کے متعلق خیال یہ ہے یہ عابد ہے, اللہ کے پیارے ہیں اور لوگ ان کو اللہ کا پیارا سمجھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں, تو یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں. ان کے ٹھیک ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھ کر فرماتے ہیں ان العباد اذلاء الخلق, یہ لوگوں کے لیے رہنما ہیں, لوگوں کو راہ دکھانے والے ہیں. اذا کان الدلیل ضالا, جب یہ دلیل اور راہ دکھانے والا خود گمراہ ہو اور اس کو خود کو راہ معلوم نہ ہو, فمن یہد السالک, راستہ پوچھنے والے کو راہ کون بتائے؟ آخری جملہ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ والتجار, تاجر ٹھیک, دولت مند لوگ ٹھیک ہو جائیں تو میری امت میں اصلاح ہو جائے گی. دلیل کیا دی پاک پیغمبر نے؟ دلیل دیتے ہیں, دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ان التجار کو منع اللہ,
یہ جو تاجر اور دولت مند آدمی ہیں یہ افراد اللہ کی طرف سے امین ہیں. اللہ نے ان کو امین سمجھتے ہوئے قرار دیتے ہوئے ان کے مال میں غریبوں کا حصہ بھی ڈال دیا. ہاں فرمایا نا المال مالی، حدیث قدسی، مال جو ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرا ہے. والامراء وکلائی، اور جو امیر لوگ ہیں یہ میرے وکیل ہیں. والفقراء عیالی، اور جو فقیر اور غریب ہیں یہ میرے عیال ہیں. اور فرمایا کہ جب وہ امین امانت داری نہ کرے اور مال جو اس کے حصے میں ڈال دیا گیا تھا وہ تھا تو غربا کا، فقراء کا، مساکین کا، اب واجبات ادا نہ کرے اور ان تک نہ پہنچائے. اذا کان الامین خائنا، جب امین جو ہے وہ خیانت کار بن جائے، فمن یعتمد، اعتماد کیا جائے تو کس پر؟ یہ چاروں طبقے جو ہیں وہ بگڑے ہوئے تھے. ضرورت پیش ہے کہ امام علی مقام اصلاح کے لیے جو ہے وہ مدینہ چھوڑے. اور یہ ایام بھی گزر رہے ہیں دوستو. یہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر شام سے واپسی کربلا اور کربلا سے مدینہ، یہ وہ مسائل ہیں. اور آج شہادت بھی ہے سرکار امام علی رضا علیہ السلام. 17 صفر امام کی شہادت کی 2 تاریخیں ہیں. ایک تاریخ 23 ذوالقعدہ ہے اور ایک صفر کی 17 تاریخ، اور ایک قول کے مطابق آج امام کی شہادت بھی ہے. آئیے میں 2 جملے جو ہیں وہ مسائل پیش کروں تاکہ ہم پوچھتا رہیں پاک پیغمبر کی خدمت میں. یا رسول اللہ، آئیے آج کہ یہ ایام جو ہیں جہاں ایام جہنم ہے اور یہ جہنم کی مجالس ہو رہی ہے اور آل نبی مختلف شہروں سے ان کو گزارا گیا. اور جب یہ قافلہ کوفے پہنچا عزاداروں اس وقت 3 دن تو پہلے قافلے کو روکا گیا اور پھر اس کے بعد بازار میں داخل کیا گیا اور اس کو شہزادی نے خطبہ دیا بار کوفہ میں. عبداللہ بن عفیف شاگرد ہے حضرت امیر المومنین کا، صحابی ہے. مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے آیا. اس کی آنکھیں ختم ہو گئی تھی، بوڑھا ہو گیا تھا. اس کی بیٹی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آئی. دیکھ کر پوچھتا ہے میری بیٹی ذرا آواز سن، یہ آواز حضرت علی کی آ رہی ہے. حضرت علی تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کہ ان کی آواز کیسے میں سن رہا ہوں؟ حضرت علی تو نہیں ہے، پھر میں یقین رکھتا ہوں ان کا کوئی بیٹا ہے جو خطبہ دے رہا ہے. بیٹی کو دیکھ کر کہتا ہے مجھے لے چل بازار، میں یہ خطبہ سنوں، میں دیکھوں کون ہے علی کا بیٹا جو خطبہ دے رہا ہے. حضرت اس کی بچی جو ہے بابا کو لے آئی ہے بازار میں. جیسے بازار میں داخل ہوئی، اس بچی نے اس کی عبداللہ کی تو آنکھیں ختم ہو گئی تھی. بچی نے دیکھا اونٹوں کی طرف اور پھر رو کر کہتی ہے بابا یہ خطبہ دینے والا مرد نہیں، یہ مزدور ہے. مزدور کا نام سنا، دیکھ کر کہتا ہے میری بیٹی یہ جو موجود لوگ ہیں ان سے پوچھ کہ یہ کون مزدور ہے جو خطبہ دے رہی ہے. اس کی بچی نے پوچھا ایک آدمی سے یہ کون ہے جو خطبہ دے رہی ہے؟ تو بازار میں موجود لوگ بتایا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب صلی اللہ ہے. حضرت زینب کا نام آیا. عبداللہ نے دیوار کے ساتھ جا کر ٹکر لگائی، کہا یہ وقت نہیں آنا تھا کہ امیر المومنین کی بیٹی بازار آ گئی. بیٹی کو دیکھ کر کہتا ہے مجھے لے چل اس اونٹ کے قریب. اس کی بچی لے کر آئی ہے اپنے بابا کو اونٹ کے قریب. دیکھ کر کہتا ہے بی بی میری ایک آنکھ جو ہے جنگ جمل میں ختم ہو گئی تھی، میری دوسری آنکھ جنگ صفین میں ختم ہو گئی تھی. میں نے آپ کے بابا علی سے کہا تھا اولاد دعا کر دیجئے اللہ مجھے آنکھیں
فرمایا تھا عبداللہ ہم کے نام آنگ ایک دن آئے گا تو کچھ آئے گا. بیوی مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ مولا کی نگاہ کوئی آج والے دن پہ تھی کہ یہ دن بھی آنا تھا. بازار جب یہ قافلہ بازار سے گزر کے پہنچا ہے دربار میں, اس وقت میں کیسے بیان کروں کہ عبید اللہ بن زیاد خدا اس پہ لعنت کرے. امام سجاد سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میرا نام علی ہے. دیکھ کر کہتا ہے علی کو تو اللہ نے کربلا میں قتل کر دیا. امام دیکھ کر فرماتے ہیں وہ میرا بھائی تھا جس کو تیری سپاہ نے قتل کیا. کہتا ہے ابھی تیرے اندر بولنے کی ضرورت ہے. جلاد کو حکم دیا امام کے قتل کا. جلاد تلواریں لے کر آگے بڑھے. عزاداروں جیسے جلاد آگے بڑھے, ثانی زہرا نے پڑھ کر امام سجاد کے گلے پہ گلا رکھ دیا اور دیکھ کر فرمایا پہلے مجھے قتل کر دیجیے. محافظ امامت بیوی نے وہ حفاظت کی. دیکھ کر کہتا ہے کوئی ہے مومن جو آل نبی کو اس اجڑی ہوئی حالت میں دیکھے وہ روئے اور میں خوشی کا اظہار کروں. بتایا گیا کہ تیرے زندان میں ایک قیدی ہے جس کا نام مختار سقفی ہے. کہا نکال کر لاؤ مختار سقفی کو. مختار سقفی کو زندان سے نکال کر لایا گیا. کیفیت یہ ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں. ہاں دربار میں حاضر ہوا مختار سقفی زنجیر پہنے ہوئے ہیں. ہاں جیسے کڑی پہ کڑی لگی نا, ہاں اس وقت ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی. دیکھ کر فرمایا اما فضا بھائی مختار بھی آ رہا ہے اور پھر سر پہ چادر بھی نہیں ہے. مختار سقفی کے سامنے سر رکھا گیا. پہچان. مختار دیکھتے رہے کافی دیر. دیکھ کر کہتے ہیں مجھ سے پہچانا نہیں جاتا. کیسے پہچانتے؟ دائیں طرف کی زلف کے بائیں طرف تھی, بائیں طرف کی زلف کے دائیں طرف لائی ہوئی تھی. ہاں ریت اور خون ملا ہوا تھا اور اس کا چہرہ کملایا ہوا. ہاں اس وقت مختار نے پھر سر کی طرف دیکھا. کہا شہید رہے خدا زندہ ہوتے ہیں. شہید بتا من انتا, آپ اپنا تعارف خود کرا, آپ کون ہے؟ اس وقت نظرداروں خوش لبوں میں حرکت آئی. کہا بھائی مختار تو نے نہیں پہچانا, میں اکبر کا بابا ہوں, موہن مغل کا سوار میں ہوں. نظرداروں جب مختار نے سمجھا یہ میرے آقا کا سر ہے. نظرداروں سنتے ہو روزہ خود پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی. اس وقت کڑیاں ٹوٹی. ایک سپاہی سے تلوار چھینی, چاہتا ہے حملہ کرے. پیچھے سے کڑیوں کے چھنکار کی آواز آئی. چچا مختار جنگ نہ کرنا, اس جنگ میں میرا گھر اجڑ گیا. دیکھ کر مختار نے سوچا اس منحوس دربار میں مجھے چچا کہنے والا کون ہے. مڑ کر پیچھے دیکھنا چاہا. اس وقت آواز آئی پیچھے نہ دیکھنا چچا مختار, اور میری پھوپھیاں میری بہنیں کھلے سر. کہ آج شہادت کا یوم بھی ہے. سرکار امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا یوم ہے. آئیے رسول خدا کو مرسل ہو. اس آقا امام علی رضا کو پردیس کے عالم میں زہر مل گیا. آئیے ذرا دیکھیں کہ مامون کی حکومت کا دور ہے اور اس وقت امام کو دربار میں بلایا گیا. امام اپنے صحابی سے کہتے ہیں جب میں واپس آؤں نا اور اگر میں نے ابا جو ہے وہ سر پہ رکھی ہوئے ہے, سمجھ لینا کہ رضا کو زہر مل گئی ہے. وہ عزیزاروں اس وقت امام پہنچے اور اس وقت جو ہے وہ امام کو کچھ انگور پیش کیے گئے جو زہر آلود تھے. امام نے ایک دانہ اٹھایا. جب مجبور کیا گیا امام کو چند دانے, 2 دانے تناول کیے گئے اور کہا نہیں یہ باقی بھی کھانے ہیں. فرمایا چند دانوں سے تیرا مقصد پورا ہو جائے تو تو رضا کو کیوں مجبور کرتا ہے. عزیزارو امام آئے اور جیسے آئے ہیں آ کر کیفیت یہ ہے کہ
گھر کا دروازہ تو بند تھا، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی شہزادہ اندر داخل ہوا۔ جیسے اندر داخل ہوا میں نے پوچھا آپ اپنا تعارف کرائیں، من انت، آپ کون ہیں؟ اس وقت دیکھ کر فرمایا میں اپنے بابا سے ملنے آیا ہوں، میں امام محمد تقی ہوں۔ اور اس وقت امام محمد تقی آئے، اسرار امامت سونپے گئے، وصیتیں کی گئی، اور وہ وقت بھی آیا کہ امام کے رنگت جو ہے جسم کی تبدیل ہوئی، اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عالم پردیس میں غسل ملا، غسل ملا، کفن ملا، اور امام محمد تقی نے اپنے بابا کو دفن کیا۔ اگر کہو تو ایک جملہ کہہ دوں سرکار امام محمد تقی کی خدمت میں، آقا بے شک آپ مظلوم ہیں، آپ کے بابا کو عالم پردیس میں زہر مل گیا، لیکن پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے بابا کو غسل تو دیا، آپ نے اپنے بابا کو کفن تو پہنایا اور لے جا کر دفن کیا۔ آئیے ذرا دیکھیے کربلا میں امام سجاد کی غربت، اور بابے کا لاشا جو ہے وہ 3 دن سے دور